بھائی اور لائبہ کے ساتھ جو کرنا چاہیں کریں، مگر میری بھتیجی کو ایک خروچ نہیں آنی چاہیے۔ میں نے تیزی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ اذلان کی آنکھیں آگ برساتی معلوم ہو رہی تھیں۔ ان میں سے شعلے نکل رہے تھے جو مجھے وارن کرتے معلوم ہوئے کہ اس کی دھمکی کو ہلکے میں نہ لوں۔ تمہیں بڑی محبت آ رہی ہے اپنی بھتیجی سے؟ دونوں ہاتھ بھرم سے فولڈ کر میں دانت پیستے ہوئے تنزیہ بولی تو وہ اچانک مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ بہت مفہومانہ سا تھی، بہت گہری، بہت خوفناک۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ زندگی میں پہلی بار مجھے اذلان وجدان سے خوف آیا تھا۔ کیا کر لو گے تم؟ میں نے دیکھا میرے سوال پر اس نے ہلکی سی گردن جھکائی اور پھر بہت ہی لاپرواہی اور سرسری انداز میں گردن اکڑا کر مجھے دیکھ کر بولا، زیادہ کچھ نہیں۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کا لہجہ بدلا، ان میں جنونیت اتری۔ بس آپ کو زندہ جلا دوں گا۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولس بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جناب، میں آپ لوگوں کا انتظار ختم کرتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے لے کر آ چکی ہوں بے نام رشتہ کی قسط نمبر 25 لے کر۔ تو آئیے ہم بغیر تاخیر کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی میں اپنا سر پکڑے ہی بیٹھی تھی کہ سیل رنگ ہوا۔ میں نے صوفے پر رکھا اپنا سر اٹھایا اور اسکرین دیکھی۔ کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ یہ دیکھ میں کشمکش کا شکار ہوئی کہ کال ریسیو کروں یا نہیں۔ 1-2 ثانیے تک سوچنے کے بعد میں نے کال ریسیو کی اور سیل کان سے لگایا۔ ہلو؟ دوسری جانب سے نسوانی آواز میرے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں اس آواز کو پہچان نہ سکی۔ آپ کون؟ تمہاری موت، دوسری جانب سے یکدم جواب آیا۔ جی؟ یہ کیسا گھٹیا مذاق ہے؟ میں فوراً بگڑ کر بولی۔ مذاق نہیں ہے یہ چڑیل، میں واقعی تمہارے لیے موت ہوں، اور بہت جلد یہ خود تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ وہ گمبھیر اور دبی دبی غراہٹ سے بھرپور آواز مجھے ہراساں کر رہی تھی۔ اس ملکہ موت کا کوئی نام بھی تو ہوگا نا؟ میں نے ایک لمحہ نظر اٹھا کے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا جو جھولے میں آرام سے سو رہی تھی۔ ذہن میں خیال آیا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ اور اس خیال کے آنے پر مزید خوفزدہ ہوئی۔ میرے ہاتھوں میں نمی اتر آئی تھی، پیشانی پر پسینہ جھلکنے لگا تھا۔ میری آواز لرزی تھی یہ سوال کرتے وقت۔ میری محبت مجھ سے چھیننے کے بعد اتنے معصومانہ سوالات کیسے کر سکتی ہو تم؟ بس یہ جملہ سننا تھا کہ میرا ذہن کام کر گیا کہ یہ فرزین ہے، سر اسامہ کی منگیتر۔ تم نے میرا اسامہ چھینا ہے مجھ سے؟ میں تمہاری سانسیں چھین لوں گی لائبہ۔ مانا میں انہیں دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن مجھے اندازہ تھا اور ان کی آواز سن کہ وہ کس قدر غضبناک ہو کر یہ جملے ادا کر رہی تھی۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں چھینا۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں چھینا ہے، میں تو خود بے بس ہوں، میں نے نہایت لاچارگی کے ساتھ کہا۔ اپنا یہ معصوم اور بے بس ہونے کا ناٹک اسامہ کے سامنے کرنا۔ میرے سامنے تمہاری یہ چال بازیاں نہیں چلیں گی۔ میں کسی چال بازی سے کام نہیں لے رہی، میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں جو سچ ہے۔ مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس مجھے اور میری بیٹی کو پناہ دے دیں، ایسی محفوظ پناہ گاہ جہاں اسامہ وجدان یا اس کے دشمن ہم تک پہنچ نہ سکیں۔ پھر ہم خود آپ کی زندگی سے بہت دور چلے جائیں گے۔ میں نے انہیں اپنے الفاظوں سے قائل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ بس یہی ایک راستہ تھا میرے پاس، خود کو اور اپنی بیٹی کو کسی محفوظ مقام پر پہنچانے کا، جہاں وہ ڈیول اور اس کے دشمن ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ اور میں کیسے یقین کر لوں کہ تم واقعی اسامہ کی زندگی سے دور چلی جانا چاہتی ہو؟ ان کی آواز میں اب پہلے جیسی سرد مہری نہیں تھی، بلکہ اب ہلکی سی نرمی اتر آئی تھی۔ مجھے آپ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے۔ اگر میں اسامہ وجدان کے ساتھ رہنا چاہوں تو آپ بھی جانتی ہیں آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اس وقت وہ خود میری اور میری بیٹی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دشمن ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، اور مجھے اچھے سے علم ہے کہ نہ ہی کبھی چھوڑیں گے۔ میں ہر وقت خود کو اور اپنی بیٹی کو توپوں کے دہانوں پر نہیں رکھنا چاہتی، اس لیے میں آپ سے مدد مانگ رہی ہوں کہ پلیز آپ مجھے اور میری بیٹی کو یہاں سے کہیں دور اور سیف مقام پر پہنچا دیں، جہاں اسامہ وجدان اور اس کے دشمن ہم تک پہنچ نہ سکیں۔ مجھے اچھے سے علم تھا کہ فرزین بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے، اس کے لیے مجھے اور میری بیٹی کو سر اسامہ کے گارڈز کی ناک کے نیچے سے غائب کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگا۔ میں بتا دوں لائبہ، مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ وارننگ آمیز لہجے میں گویا ہوئی، کیونکہ اگر تم نے مجھے ڈبل کراس کیا تو یقین جانو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی دھمکی مکمل کرتی کہ میں تیزی سے بولی، ایسا نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ اوکے، مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، سارا انتظام کرنے کے بعد۔ اوکے۔ میں نہیں جانتی کیوں، لیکن فرزین سے بات کرنے کے بعد مجھے مزید خوف محسوس ہوا، جیسے میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں یا مجھ سے بہت بڑی کوئی غلطی ہو گئی ہو۔
میرا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا تھا اور ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے، جیسے کوئی مجرم غیر قانونی طور پر جیل توڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ڈر میں اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ میں بار بار خود کو یہ تسلی دے رہی تھی کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہی، یہ سب جو میں کر رہی ہوں وہ اپنی اور اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مڑوڑنے سے اور خود کو لرزنے سے نہیں روک پا رہی تھی۔ اسامہ۔ میرے آفس پہنچنے سے پہلے ہی عبید آفس میں موجود تھا، میرا منتظر۔ سر، آپ نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وہ فکر مند ہو کر پوچھنے لگا۔ وہ دنیا دار منافق میری بیٹی کی دھمکی دے کر گیا، یہ جملے بھی ادا کرنا جیسے میری زبان پہ بھاری تھے، اور دل کی تو پوچھو ہی مت، بس نہیں چل رہا تھا کہ آگ لگا دوں جا کے اسے، وہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کو ان سب میں گھسیٹنے کی؟ تو سر، اب ہم کیا کریں گے؟ اگر ایک بار ان کی اس بلیک میلنگ میں آ گئے تو وہ ہر بار اسی پیترے کو آزمائیں گے، ایسے تو کام نہیں چل سکتا۔ وہ دبے دبے غصے میں بولا تو میں نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ آپ کہیں تو علم کارپوریشن کے مالک حیدر کو اٹھوا لوں؟ سر اذلان انہی کے لیے اس جگہ کو خالی کروانا چاہتے ہیں، دونوں کے درمیان ڈیل ہے۔ سر اذلان انہیں زمین دلوائیں گے اور بدلے میں حیدر صاحب انہیں سیاست میں سپورٹ کریں گے۔ نہیں، یہاں سے ہم کچھ کریں گے تو وہاں سے جواباً اذلان بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اور اس منافق کے نشانے پر اس وقت میری بیٹی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ ویسے بھی مجھے وقتی علاج نہیں چاہیے، اذلان کا پرماننٹ علاج چاہیے۔ ڈھونڈو، کوئی نہ کوئی تو اس کی کمزوری ہوگی جس پر ہم وار کر سکیں۔ میں اپنے ہاتھ کمر پر ٹکا کر دوسرے ہاتھ سے اپنی تھوڑی مسلتے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ وہ ڈاکٹر زرناب جو اس کے علاج کے لیے آ رہی ہے، اسے کافی وقت نہیں ہو گیا؟ اور پھر اچانک میرا دماغ کلک کیا۔ یس سر، 1.5-2 سال ہو گئے، عبید سرسری سے انداز میں جواب دہ ہوا۔ 1.5-2 سال؟ میں نے خاصا زور دے کر دہرایا۔ کہاں وہ 3 مہینے کسی ڈاکٹر کو نہ ٹکنے دے، کہاں 1.5-2 سال سے ایک ہی ڈاکٹر پہ اٹک گئے؟ تمہیں نہیں لگتا معاملہ سنگین ہے؟ میں آخری جملہ ادا کرتے ہی معنی خیزی سے مسکرایا۔ تو سر پھر کنڈلی نکلواؤں ڈاکٹر کی؟ بالکل، اور ابھی کے لیے کیا آرڈر ہے سر؟ میری بیٹی سے بڑھ کر نہیں ہے وہ زمین، دے دو اسے، میں کہہ کر اپنے کوٹ کا بٹن کھولتے اپنی چیئر پر جا کر بیٹھا۔ اب تم جاؤ، میرے کہتے ہی وہ اسبات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اپنے پاس رکھی فائلز کھولی۔ اب میں پڑھنا شروع کرتا، اس سے قبل ہی میرا سیل رنگ ہونے لگا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ اذلان کا نمبر میرے سیل میں منافق کے نام سے سیو تھا۔ جیسے ہی اسکرین پر اس کا نام چمکتا دیکھا، میں نے فوراً منہ بسورا، پھر نہایت بیزاریت سے کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے اس کی کھنکتی ہوئی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ کام کی بات پر آؤ، فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ اوہ، اس نے کافی لمبا کھینچا۔ مانا میں اسے دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا وہ صرف مزے لے رہے ہیں میری حالت کے۔ تو کیا سوچا؟ اس بار کی آواز قدرے سنجیدہ تھی۔ اذلان، وجدان شرم تو جیسے تمہیں کبھی چھو کر گزری نہیں ہے نا؟ اعتراف کرنا پڑے گا، بے غیرتی کا بھی ہائی لیول سیٹ کیا ہے تم نے آج۔ میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکا تھا بھگو بھگو کر اسے جوتے مارنے سے۔ او شکریہ بھائی، مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کی نظر میں اس قابل بن سکا، اس نے جیسے داد سر تسلیم خم کر کے قبول کی۔ شٹ اپ، میں دبی دبی غراہٹ سے چیخا۔ کیوں اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا تمہارا۔ وہ نہایت تحمل انداز میں گویا ہوا تو میرا مزید خون جلا۔ میں اپنے جذبات یوں آسانی سے منتشر ہونے دینے والا شخص نہیں تھا، لیکن اب بات میری بیٹی کی تھی، جسے میں ایک بار پہلے بھی کھونے کی تکلیف اور اذیت کرب سہ چکا ہوں، اس لیے دوبارہ اسے کھونے کا سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی۔ اور جب انسان کی جان نکلتی ہے نا تو منہ سے چیخ خود نکلتی ہے۔ تم باپ نہیں ہو نا، اور دکھ اس بات کا ہے کہ چاچا بھی نہیں بن سکے۔ لے لو وہ زمین، میں اپنی بیٹی کے صدقے میں تمہیں دیتا ہوں، میں نے چوٹ کرنے والے انداز میں ٹکا کے طنز کیا، پھر اپنی بات کہہ کر اسے بولنے کا موقع دیے بغیر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اذلان، اور دکھ اس بات کا ہے کہ چاچا بھی نہیں بن سکے؟ یہ جملہ جیسے میرے دل کو جا کر لگا ہو۔ ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہے۔ پھر اگلے ہی پل میں نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں سر جھٹکا۔ صبح کی یاد میری آنکھوں میں لہرا گئی جب آمنہ میری گود میں تھی۔ صرف جوس پلانے سے کام نہیں چلے گا لٹل پرنسس، چاچا کی ٹیم میں آنے کے بعد کام بھی کرنے پڑیں گے، اہم کام۔ میں نے اس کی خوبصورت سیاہ آنکھوں کو تکتے ہوئے کہا جو اس لمحے میرے اورنج کلر کے جوس کے گلاس پر گڑی تھی۔ یہ دیکھ، میں نے ہلکا سا اسے جوس چکھایا تو وہ برے برے منہ بنانے لگی، جسے دیکھ میں مسکرایا۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا لٹل پرنسس، ٹیم ممبر ہونے کے ناطے اب تمہیں ایک اہم کام کرنا ہے اپنے چاچا کا۔ ایک چٹ ہے، وہ میں آپ کو دوں گا، اسے اپنے اکڑو ضدی بابا کو پہنچا دینا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے گال ہلکے سے اپنی انگلیوں سے سہلائے۔
وہ بہت نرم اور سافٹ تھے۔ میں معنی خیزی سے مسکرایا۔ میرے دماغ میں صرف اپنا مشن گھوم رہا تھا، مانا دل کے کسی کونے میں ہلکا سا گلٹی محسوس کر رہا تھا اپنی بھتیجی کو استعمال کرتے وقت، لیکن مجھے تو کرنا ہی تھا کیونکہ اسامہ وجدان کو ہرانا میری زندگی کا نصب العین ہے۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی حدود ہیں، اب کمزوریاں ہیں، پاؤں جکڑے ہوئے ہیں اس کے، اب یوں بے دھڑک میدان جنگ میں نہیں کود سکتا میرے مقابل وہ، اس لیے اپنی اوقات میں رہے اور میرے سامنے نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ حال ابھی میں اپنی یادوں کے دریا میں ہی غوطہ زن تھا کہ اچانک مجھے اپنے پاؤں پر کسی کا نرم لمس محسوس ہوا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ حسین پری ہلکا سا مسکرائی۔ گڈ سنسیشن ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہو رہی ہے آج کل تو۔ میں زیر لب ہلکا سا بڑبڑایا، اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر، اور پھر مسکرا دیا۔ زرناب آپ کا بھائی اپنے ماں باپ کے بعد اگر یہ ناچیز اور کمینہ انسان دنیا میں کسی کی عزت کرتا ہے تو وہ صرف ڈاکٹر زرناب ہے۔ بس کچھ دیر پہلے جب آپ کسی کی یادوں میں گم تھے، وہ شرارت سے بولی تو میں بغور اسے دیکھنے لگا۔ کس قدر خوبصورت آنکھیں تھیں اس کی، زندگی سے بھرپور، روشن خوبصورت آنکھیں۔ مجھے شریف بچے نے کسی کی یادوں میں گم ہونا ہے بھلا؟ مجھ جیسے شریف بچے نے کس کی یادوں میں گم ہونا ہے بھلا؟ میں تو اپنی بھتیجی کے بارے میں سوچ رہا تھا، دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے۔ جب میں بولا تو وہ اچنبھے سے مجھے تکنے لگی۔ واقعی ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ جیسے امیر زادے اور خوبصورت شخصی کو یاد نہیں؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی میری بات پر، اور یہی بات تو مجھے اس کی اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے اسی طرح بات کرتی تھی جیسے میں بالکل نارمل ہوں۔ دنیا مجھے اپاہج کہتی تھی اور وہ مجھے خوبصورت امیر زادہ۔ اس کی آنکھیں اور لوگوں کی آنکھوں کی طرح نہیں تھی، طرز سے بھری، کمتری کی نگاہ سے دیکھنے والی۔ کیونکہ میں اپاہج ہوں، بغیر چہرے پر کوئی تاثر لائے میں نے بے دھڑک کہا، کتنے ظالم ہیں آپ، کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ بگڑی، اس کی آنکھوں میں شکوہ در آیا تھا۔ سر جھٹک کر، خفگی سے نظریں جھکا کر میرے پاؤں کی ایکسرسائز کرانا شروع ہو گئی، جبکہ میرے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ فرزین، ہم شادی کی ڈیٹ فکس کرنے پہنچے تو وہاں سب موجود تھے سوائے اسامہ کے۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی، مجھے امید تھی کہ وہ دیر سے ہی صحیح مگر آئے گا، لیکن میری توقع کے برعکس میری آنکھیں انتظار ہی کرتی رہ گئیں۔ وہ ہرجائی نہ آیا، جس کے سبب میرا شدید دل ٹوٹا۔ میری آنکھوں میں کرچیاں بکھری تھیں، پرانی یادوں کی کرچیاں۔ اس کا نہ آنا مجھے ریجیکٹ کرنا تھا، یہ بتانا تھا کہ میں اس کی اب من پسند عورت نہیں رہی، اور یہ انکشاف میرے سینے میں آگ سلگا رہا تھا، ایسی آگ جس میں سب کچھ جل کر خاک ہو جائے۔ ڈیڈ انکل، میں جلد سے جلد شادی کرنا چاہتی ہوں اسامہ سے، اس لیے 15 دن کے بعد کی تاریخ طے کر دیں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کانچ کا گلاس سامنے ٹیبل پر رکھتے نرمی سے کہا، تو سب ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ اتنے شارٹ ٹائم میں تیاریاں کیسے ہوں گی شادی کی؟ وہ میری ممی تھی جو سب سے پہلے احتجاجاً بولی۔ اگر فرزین بیٹی شادی جلدی کرنا چاہتی ہے تو ایسے ہی صحیح، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور تیاریوں کا کیا ہے، ہم سب کر لیں گے۔ انکل کے بھرم سے کہتے ہی ڈیڈ مسکرا دیے، مگر وہ ابھی مکمل طور پر اس بات کے لیے رضامند نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میری طرح انکل وجدان اور انٹی بھی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ بھائی بہت خوش نصیب ہے ویسے۔ کچھ دیر بعد میں گارڈن میں اکیلے بیٹھی تھی جب وہاں اذلان اپنی ویل چیئر پر آیا۔ اس کی آواز میں اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ کیوں؟ میں الجھ کر پوچھ اٹھی، کیونکہ مجھے لگا تھا کچھ نہ صحیح تو کم از کم بھائی کو ان کی سیٹ سے گرا کر خود سے بے وفائی کرنے کی سزا ضرور دیں گی آپ۔ مگر نہیں، آپ تو الٹا بے قرار نظر آ رہی ہیں ان کی دوسری دلہن بننے کے لیے۔ دوسری دلہن کے الفاظ نشتر کی طرح میرے سینے میں جا کے پیوست ہوئے تھے۔ مجھے اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے نہیں لگتا اس کے لیے وہ سیٹ اب اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے گرے گا تو اسے تکلیف ہوگی یا وہ اذیت پہنچے گی جو میں اسے پہنچانا چاہتی ہوں۔ میں آنکھوں میں بدلے کی آگ لیے جب بولی تو وہ مسکرانے لگا۔ اوہ، اگر آپ بھائی کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہیں تو پھر میں بندہ بہت کام کا ہوں آپ کے لیے۔ مجھے سیٹ پر بیٹھنے پر سپورٹ کریں اور پھر دیکھیں میں کرتا کیا ہوں۔ ایک بات مجھے تمہاری بہت پسند ہے اذلان، پتہ ہے کیا؟ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر میں نے اپنی بات جاری رکھی، کہ تم کبھی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے، مگر سوری لٹل برو، یہ میری جنگ ہے اور میں اسے اپنے طریقے سے لڑوں گی۔ اسامہ کو سیٹ سے گرا کر مجھے کبھی وہ کامیابی نہ ملے گی جو مجھے چاہیے۔ اسامہ وجدان بادشاہ ہے، تبھی تو میں ملکہ بنوں گی، اس لیے اسے سیٹ سے گرانا کبھی میرا مقصد نہیں رہا۔ میں اذلان کو لال جھنڈی دکھا کر واپس اندر جانے کے لیے چل دی۔ ابھی میں 2-3 قدم ہی چلی تھی کہ پیچھے سے بولے جانے والے جملوں نے میرے قدموں کے جمنے پر
میرے قدموں کو جمنے پر مجبور کیا۔ بھائی اور لائبہ کے ساتھ جو کرنا چاہیں کریں، مگر میری بھتیجی کو ایک خروچ نہیں آنی چاہیے۔ میں نے تیزی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ اذلان کی آنکھیں آگ برساتی معلوم ہو رہی تھیں، ان میں سے شعلے نکل رہے تھے جو مجھے وارن کرتے معلوم ہوئے کہ اس کی دھمکی کو ہلکے میں نہ لوں۔ تمہیں بڑی محبت آ رہی ہے اپنی بھتیجی سے؟ دونوں ہاتھ بھرم سے فولڈ کر میں دانت پیستے ہوئے تنزیہ بولی تو وہ اچانک مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ بہت مفہومانہ سی تھی، بہت گہری، بہت خوفناک۔ ایک لمحے کے لیے لگا وہ مسکراہٹ مجھے چیلنج دے رہی ہے کہ اس کی بات کو ہلکے میں لے کر دکھاؤں اور پھر وہ مجھے بتائے گا کہ وہ کیا چیز ہے۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ زندگی میں پہلی بار مجھے اذلان وجدان سے خوف آیا تھا۔ کیا کر لو گے تم؟ میں اپنا خوف اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر میں نے بھرم سے استفسار کیا۔ میں نے دیکھا میرے سوال پر اس نے ہلکی سی گردن جھکائی اور پھر بہت ہی لاپرواہی اور سرسری انداز میں گردن اکڑ کر مجھے دیکھ کر بولا، زیادہ کچھ نہیں۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کا لہجہ بدلا، ان میں جنونیت اتری۔ بس آپ کو زندہ جلا دوں گا۔ میں ساکت رہ گئی تھی، اپنی جگہ سے ہل تک نہ سکی۔ مجھے اپنی پیشانی پر پسینے آتے محسوس ہوئے، جبکہ وہ مسکراتا ہوا گڈ نائٹ کہہ کر اپنی ویل چیئر کے پہیوں پر ہاتھ مارتا وہاں سے چل دیا۔ اذلان، میرا اصول ہے کہ شکل ایسے بنا کے گھومو کہ لوگ تمہارے کمینے پن کا اندازہ نہ لگا سکیں۔ بڑی آئی مجھے چیلنج کرنے والی۔ وہ میری بھتیجی ہے، اسے مہرا بنانے کا حق صرف اور صرف میرے پاس ہے، اس کے چاچا کے پاس۔ میرے علاوہ کوئی اسے استعمال کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو میں اسے زندہ دفنا دوں گا۔ میں فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر لیے وہاں سے چل دیا۔ اگلا سین: لائبہ۔ میری فرزین سے شادی کی تاریخ فکس ہو گئی ہے۔ میرا ہاتھ ان کی بات سنا خود رکا، دل میں جیسے اندر تک کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ آنکھوں میں سرخی امڑ آئی، عنقریب تھا کہ آنسو بھی بہہ نکلتے۔ مجھے ہاتھ میں پکڑا چمچہ دھندلا نظر آنے لگا تھا۔ 18 اکتوبر کو۔ اس بار ان کی آواز آہستہ تھی۔ بہت کوشش کی روکنے کی، لیکن اس کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اپنے اندر ہر چیز ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، بکھری ہوئی سی۔ لگ رہا تھا کچھ لمحے اور اس ہرجائی کے سامنے بیٹھی تو سانس بھی تھم جائے گی۔ میں چمچہ پلیٹ میں رکھ کر اٹھی، ایک نگاہ انہیں دیکھا۔ نہیں جانتی کیوں، لیکن اپنے دل کو تڑپتا ہوا پا رہی تھی کہ ان سے شکوہ کروں، چیخوں، روؤں، تڑپوں، بلک بلک کر کہوں ان سے کہ دوسری شادی نہ کریں۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھیں بھی سرخ تھیں، جیسے کرب سے بھری ہوں۔ ایک شکوے بھری نگاہ ان پر ڈالا بھی میں پلٹ کر چلی ہی تھی کہ پیچھے سے ان کی آواز آئی، کچھ کہو گی نہیں؟ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے کیا سننا چاہتے تھے اس لمحے۔ اپنے بکھرتے جذبات پر قابو پاتے اپنی مٹھیاں بھینچ کر میں ان کی جانب واپس پلٹی۔ سوری، لیکن میں آپ کو مبارکباد نہیں دینا چاہتی۔ اس لمحے میرا ذہن اتنا خاص کام نہیں کر رہا تھا، جیسے بس تاریکی چھائی ہو میرے ہر سو، جیسے کوئی بھی چیز اب معنی نہ رکھتی ہو۔ ارد گرد سوائے اندھیرے کے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے جو دل میں تھا وہی لبوں پر پھسل آیا۔ جواب میں وہ زخمی سا مسکرا دیے۔ میں کوشش کر رہا ہوں شادی روکنے کی۔ پھر وہ آہستگی سے بولے، نہ بھی کریں تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنا بھرم اور انا قائم رکھنے کی صحیح کی، پر مجھے پڑتا ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوئے، ساتھ ساتھ اٹھ کر میری جانب آئے اور میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میں نے بروقت کھینچنا چاہا، لیکن انہوں نے مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ لائبہ، تھوڑا سا اعتبار کر لو مجھ پر۔ میں کوشش کر رہا ہوں ڈیڈ کو منانے کی، اور مجھے یقین ہے میں منا لوں گا انہیں۔ اور نہ بھی منا سکا تو بھی یہ شادی صرف کاروباری معاملات کے طور پر ہوگی، کیونکہ میں فرزین کو پہلے ہی تمہارے اور آمنہ کے متعلق آگاہ کر چکا ہوں۔ ان کی محبت سے لبریز نیلی سمندر جیسی آنکھیں مجھے امید دلا رہی تھیں، مجبور کر رہی تھیں کہ اعتبار کروں ان پر۔ اس ڈیول کی پہلی بار میرے سامنے آواز بہت جھمی ہوئی تھی، بہت لاچارگی سے بھری۔ ان کا یوں ہاتھ پکڑ کر مجھے خود پر اعتبار دلانے کی کوشش کرنا میرے دل میں اس بات کے احساسات کو جگا رہا تھا کہ وہ مجھے اہمیت دینے لگے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں چاہتی ہی نہیں ہوں کہ آپ کی دوسری شادی ہو، تو کاروباری معاملات کے لیے بھی نہیں۔ میں نے ان کی جانب دیکھ سنجیدگی سے اپنی بات رکھی۔ تو نہیں ہوگی، تمہاری قسم نہیں ہوگی، چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا سے کیوں نہ لڑنا پڑ جائے۔ ان کے لہجے میں قطعیت تھی، بھرم تھا، اور سب سے بڑھ کر میری بات رکھنے کا مان، کہ میں نے کہہ دیا تو اب نہیں ہوگا، چاہے دنیا الٹ پلٹ ہو جائے۔ ان کی دوسری شادی کے دھچکے نے مجھے یہ تک بھلا دیا تھا کہ میں نے فرزین سے بات کر رکھی ہے، اور میں اپنی آمنہ کو لے کر بہت جلد یہاں سے بھاگ جانے والی ہوں۔